بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا تعلق ایک غیر مسلم خاندان سے تھا اور میرے والد کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے مجھے 1994 میں اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے کلینک بھیج دیا۔ وہ ڈاکٹر بھی غیر مسلم تھا اور مسلمانوں سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ اس چیز کو کھانا پسند نہیں کرتا تھا جس کو کسی مسلمان نے چھوا ہو۔ میری بھی یہی عادت بن گئی اور میں بھی سارا دن پیاسا رہتا مگر مسلمانوں کے ہاتھ سے پانی نہ پیتا۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز آنکھوں کے آپریشن کے لیے ایک مسلمان نوجوان ہمارے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں غیر محرم عورتوں کے لیے حیا، گفتگو کے دوران اچھے الفاظ کا استعمال اور عمدہ اخلاق کی وجہ سے رفتہ رفتہ میں اس کے قریب ہونے لگا اور میری اس سے دوستی ہو گئی۔ علاج کے کچھ دنوں بعد وہ ہسپتال سے چلا گیا مگر میرا اس سے رابطہ رہا اور میں اس کے پاس آتا جاتا رہا۔ وہ اکثر مجھے اسلام کے بارے میں ایسے انداز میں بتاتا کہ میرا اور سننے کو دل کرتا اور یوں کچھ ہی دنوں میں میرا دل مذہب اسلام کے لیے نفرت کی بجائے محبت محسوس کرنے لگا۔ اب میں مسلمانوں کے ساتھ کھا پی بھی لیتا اور مسجدوں کا احترام کرتا۔ پھر 2004 میں ایک دن یوں ہی ایک رسالہ پڑھ رہا تھا جس میں مسلمانوں کا غسل کا طریقہ لکھا تھا۔ رسالہ پڑھنے کے بعد میرے دماغ میں مختلف سوال آنا شروع ہو گئے جن کے جواب کی تلاش مجھے میرے مسلمان دوست کے پاس لے گئی۔ میرے دوست نے بہت ہی اچھے طریقے سے اور آسان الفاظ میں مجھے مسلمانوں کے طہارت کے مسائل سمجھائے۔ اس وقت میری قسمت کا ستارہ چمکا اور ان کے الفاظ نے میری زندگی کا رخ تبدیل کر دیا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ کفر کے اندھیرے جٹ گئے اور میرا دل نور اسلام سے جگمگانے لگا۔ کبھی کبھی شیطان مذہب اسلام کے لیے وسوسے ڈالتا تھا لیکن میں نے باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس سے پہلے میں ذرا سی بات پر گھر والوں سے ناراض ہو جاتا، کھانا مزاج کے خلاف ملتا تو خوب شور مچاتا، لیکن اب مسلمان بھائیوں کی صحبت کی وجہ سے میری یہ عادت ختم ہو گئی۔ گھر والے میری اس تبدیلی پر حیران تھے اور مذہب اسلام سے متاثر ہو رہے تھے۔ میں نے داڑھی شریف بھی اپنے چہرے پر سجا لی تھی، لیکن پھر چند دنوں بعد شیطانی نظام حرکت میں آیا اور لوگوں نے گھر والوں سے میرے خلاف شکایات کرنا شروع کر دیں، جس پر گھر میں سختی ہونے لگی۔ مجھے بات بات پر ٹوکا جاتا بلکہ مارنے سے بھی دریغ نہ کیا جاتا۔ میں نے تنگ آ کر گھر چھوڑ دیا مگر کچھ ہی روز بعد گھر والوں نے بہانے سے بلوایا اور زبردستی خجام کے پاس پکڑ کر لے گئے اور اسے میری داڑھی مونڈنے کا کہا۔ لیکن جب میں نے اس نائی کو بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو وہ ڈر گیا اور اس نے داڑھی مونڈنے سے انکار کر دیا۔ نائی کا رویہ دیکھ کر میرے گھر والے بھی داڑھی کاٹنے سے ڈر رہے تھے مگر افسوس کہ علم دین سے بے غافل ایک مسلمان نے میرے گھر والوں سے کہا، داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، ہمیں دیکھو لاکھوں مسلمان کہاں داڑھی رکھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر گھر والوں نے سوتے میں بلیڈ سے میری داڑھی مونڈنا شروع کر دی۔ میرا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ میں رو رو کر انہیں اس کام سے باز رہنے کی التجائیں کرتا رہا مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور داڑھی مونڈ کر ہی دم لیا۔ چہرے سے بہنے والا لہو میرے آنسوں میں شامل ہو گیا، لیکن کفر کی طریقے میں گرے ہوئے گھر والوں کو یہ بھی احساس نہ رہا کہ میں اسی گھر میں پیدا ہوا اور پلا بڑا ہوں۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا۔ تن کے کپڑوں کے علاوہ میرے پاس کوئی لباس نہ تھا۔ میری نگرانی کی جاتی مگر میں کسی نہ کسی طرح چھپ کر نماز ادا کرتا۔ نیند کی قربانی دے کر بھی اپنا وضو قائم رکھتا تاکہ موقع ملنے پر نماز ادا کر سکوں۔ میرا کوئی پرسان حال نہ تھا، نہ مجھے کوئی ہمدرد دکھائی دیتا جسے میں اپنا حال سناتا۔ تقریباً 2 ماہ اسی طرح گزر گئے یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تشریف لے آیا۔ آزمائشوں کی ان راتوں میں کون مجھے سحری فراہم کرتا مگر رمضان کا روزہ چھوڑنا مجھے گوارا نہ ہوا، چنانچہ میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا۔ شام تک جب میں نے کھانا نہیں کھایا تو گھر والوں کو تشویش ہوئی۔ وہ جمع ہو کر آئے اور کھانا کھلانے کے لیے زور دینے لگے۔ میں نے کہا، رکھ دو میں کھا لوں گا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مزید اسرار سے بچنے کے لیے سالن ادھر ادھر کر دیا اور روٹیاں جیب میں ڈال لی مگر گھر والوں کو کسی طرح شک ہو گیا اور انہوں نے زبردستی مجھے کھانا کھلایا۔ میں دل ہی دل میں کڑتا رہا مگر مجبور تھا، یوں میں 5 روزے نہ رکھ سکا۔ آخر کار کسی سبب سے گھر والوں کی طرف سے کچھ ڈیل ملی اور میں دوبارہ کلینک جانے لگا۔
میں بغیر سحری روزے کی نیت کر لیتا اور بظاہر دوپہر کا کھانا ساتھ لے جاتا، مگر شام کے وقت اس سے افطاری کرتا۔ اسی دوران میں نے اسلام قبول کرنے سے متعلق قانونی کاغذات بھی مکمل کروا لیے، مگر گھر والوں کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ میں گھر والوں سے چھپ کر جس مسجد میں نماز ادا کرنے جاتا، وہاں کی انتظامیہ نے ڈر کر مجھے منع کر دیا کہ آپ یہاں نہ آیا کریں، کہیں فساد نہ ہو جائے۔ میرا دل تو بہت دکھی تھا کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے مسجد میں داخلے سے روک دیا گیا ہوں، مگر بے بس و لاچار تھا، کیا کرتا۔ مسلسل پریشانیوں سے میرے اعصاب تھک چکے تھے۔ مجھے کوئی ایسا ہمدرد اور غمسار چاہیے تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کر چند اشک بہاؤں، مگر میں بالکل تنہا تھا۔ ایسے وقت میں مجھے نماز پڑھنے میں بڑا سکون اور حوصلہ ملتا تھا۔ میری زبان پر درود شریف جاری رہتا۔ اب میں نے ہمت کر کے 3 کلومیٹر دور جنتا کالونی کی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جانا شروع کر دیا۔ گھر والے ایک بار پھر نرم پڑ چکے تھے۔ ایک روز محلے کے کسی نام نہاد مسلمانوں نے پھر گھر والوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کون سی نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ یا عید کی نماز پڑھ لی بس کافی ہے۔ تمہارا بیٹا ضرور کسی جن کو قابو کرنے کا عمل کر رہا ہے، یہ پاگل ہو جائے گا تو پتہ چلے گا۔ اس کی باتیں سن کر گھر والے ڈر گئے اور پھر سے سختی کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ میرے ہونٹ ہلانے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ گھر والے مجھے پکڑ کر ایک عامل کے پاس لے گئے۔ اس نے بھی کہہ دیا کہ مجھ پر اثرات ہیں۔ ان حالات سے میں بہت دل برداشتہ ہوا اور شاید دوبارہ کفر کے اندھیروں میں کھو جاتا، مگر رب کا کرم کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے مظالم کی داستان سن رکھی تھی۔ ان مظالم کے سامنے میری تکالیف کچھ بھی نہ تھیں۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائشوں کو یاد کر کے میرا ایمان اور مضبوط ہو جاتا۔ ایک روز میں چھپ کر مسلمانوں کے اجتماع میں جا پہنچا، مگر اطلاع پا کر گھر والے آن دھمکے اور وہاں سے مجھے اٹھا کر لے گئے۔ نہ میں نے کوئی مزاحمت کی اور نہ کسی کو کرنے دی کہ فساد ہوگا۔ گھر لے جا کر مجھے اتنا مارا گیا کہ میں نیم بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر میں نے گھر چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیا، حالانکہ 3 دن پہلے ہی میری سرکاری نوکری کی تقرری کا آرڈر موصول ہوا تھا، جس کے لیے میں نے سالوں محنت اور کوششیں کی تھیں۔ اب ایک طرف ذاتی مکان، ماں باپ اور روشن مستقبل، اور دوسری طرف ایمان جیسی عظیم دولت، مگر میں نے رب کے کرم سے ایمان کے تحفظ کی خاطر 21 مارچ 2007 کو اپنی مرضی سے گھر چھوڑ دیا۔ آج میں انڈیا کے مختلف شہروں میں تبلیغی قافلوں میں سفر کر رہا ہوں اور گھر والوں کی سختی کے باعث رہ جانے والی تمام نمازیں بھی قضا کر لی ہیں۔ میری خواہش تھی کہ میں بھی کبھی نماز میں امامت کی سعادت حاصل کر سکوں۔ الحمدللہ عز وجل 3 اپریل 2007 کو میری مراد بار آئی اور مجھے جھانسی شہر میں فجر کی جماعت میں امامت کی سعادت حاصل ہو گئی۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، آمین۔